بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر جناب صدر معزز علماء کرام، حاضرین مجلس اور میرے دینی و ملی بھائیوں، ہماری جماعت کی تاریخ میں یہ مسجد جس میں ہم اور آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے بیدار مغز متولیان ٹرسٹیان کے تعاون سے ہماری صوبائی جمعیت ممبئی عظمیٰ ہر سال جو عظیم الشان کانفرنس سے قائم کرتی ہے، اللہ رب العزت ان کے حوصلوں کو جوان رکھے اور یہ سلسلہ برابر جاری رہے۔ آج کی اس مجلس میں میرے خطاب کا موضوع ہے اصلاح معاشرہ میں ائمہ مساجد و ٹرسٹیان کا رول۔ ایک نہایت ہی عمدہ موضوع ہے اور ضرورت تو ایسی ہے کہ اس موضوع پر تفصیل سے اور ایک سے زائد خطبہ حضرات بیان فرمائیں، کیونکہ مساجد کا جو مقام اسلام نے رکھا ہے اس مقام کو ہم نے بہت حد تک ڈیمیج کر دیا ہے، اور خاص طور سے ہماری نوجوان نسل کے ذہن میں مساجد کا جو تعارف ہے وہ عظمت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ کچھ اس انداز کا ہے کہ یہاں پر وہ لوگ جن کو اور کوئی کام نہیں رہتا ہے وہ لوگ یہاں رہتے ہیں، اور وہی لوگ یہاں پر شور شرابہ کرتے رہتے ہیں، جبکہ مسجد اسلامی سماج کے لیے بنیادی اینٹ کی حیثیت رکھتی ہے۔ کہیں بھی آپ مسلم آبادی دیکھیں، اگر مسجد اس میں نہیں ہے تو آپ اندازہ لگائیں گے کہ تھوڑے ہی دنوں کے بعد بے راہ روی، بے دینی، فحاشی، عریانیت، بدعات، شرکیات، تمام چیزیں اتنی تیزی کے ساتھ پھیل جاتی ہیں کہ پھر ان کا ختم کرنا بڑا دشوار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر مسجد وہاں پر رہتی ہے تو اس کی برکت سے، جمعوں کے خطبوں کی برکت سے، ائمہ حضرات کے بیان اور دروس کی برکت سے یہ برائیاں منہ چھپائے بیٹھی رہتی ہیں۔ ہم اگر اسلام کی تاریخ میں دیکھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ پہنچتے ہیں، اور ایک صحابی کے گھر میں آپ رہتے ہیں۔ وہ اپنی بڑی عزت سمجھتے ہیں کہ رسول اکرم میرے گھر میں مہمان ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس سے پہلے کہ اپنے ازواج مطہرات کے رہنے کے لیے گھر بنائیں، اس سے پہلے اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی اور مسجد بنائی۔ آپ کے رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، آپ خود دوسرے کے گھر میں پناہ لیے ہوئے ہیں، اور ایسے میں آپ نے مسجد کی تعمیر کرائی،
اور اس مسجد کی تعمیر میں جس انداز سے آپ نے شرکت فرمائی اور صحابہ کرام نے جس انداز سے اس میں خدمت کی، یا جس آج کے زبان میں کہتے ہیں کار سیوا کی، وہ اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ خود رسول اکرم پتھر اٹھا اٹھا کر اپنے کندھے پر لے کے آ رہے ہیں تو صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ تشریف رکھیے، ہم ہیں نا کام کرنے کے لیے۔ تو رسول اکرم فرماتے ہیں کہ تم لوگ چاہتے ہو کہ سارا ثواب تم ہی لے جاؤ، میں ثواب حاصل نہ کروں۔ اور اس طرح سے رسول اکرم نے صحابہ کرام کے حوصلے بڑھائے، نیکی حاصل کرنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے، مسجد کی تعمیر کے لیے ان کو جوش و جذبہ دلایا، اور پھر وہ مسجد کی تعمیر ہو گئی۔ اور اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا یہ کام کہ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں اس کے بارے میں آیتیں نازل فرمائیں۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ مسجد تعمیر ہوئی۔ آج کل ہمارے یہاں مسجد کا تصور کیا ہے؟ صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لینا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ساتھ یہ تصور نہیں باندھا۔ ایک حکومت کے لیے، ایک اسلامی سماج کے لیے جتنی ضرورتیں، جتنے مسائل ہو سکتے ہیں، ہر ایک مسئلے اور ہر ایک ضرورت کے پورا کرنے کے لیے رسول اکرم نے مسجد کو استعمال کیا۔ لوگوں کے جھگڑوں کے فیصلے ہوں، آپس کی ناراضگیاں ہوں، باہر کے لوگ ہوں جو اسلام کو سمجھنے کے لیے آ رہے ہوں، یا دور دراز سے کسی نواب، امیر یا کسی قبیلے کے سردار کا کوئی وفد آیا ہو، ان تمام کا استقبال آپ نے کہاں فرمایا؟ مسجد میں۔ کہاں رکھا ان کو؟ مسجد میں۔ بعض مجرمین جو پکڑ کے لائے گئے ان کو کہاں رکھا؟ مسجد میں۔ آپ نے ثمامہ کا واقعہ بہت سنا ہوگا علماء کرام سے۔ مسجد کے ایک ستون ہی سے باندھ کے ان کو رکھا گیا تھا، اور ہر وقت اذان ہوتی جب مسلمان آتے، نماز پڑھتے اور چلے جاتے، اور وہ دیکھتے رہے۔ اور پھر تیسرے دن کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کو آزاد کر دو، جاؤ ثمامہ اب تم جا سکتے ہو اپنے گھر۔ تو وہ گئے، باہر نکلے، لوگوں سے پوچھا پانی کہاں ملے گا، غسل کیا، نہائے دھوئے، اور پھر آپ کی خدمت میں آئے۔ آپ نے کہا ہم نے تو تمہیں آزاد کر دیا، تم اپنے گھر جا سکتے ہو۔ کہا آزاد کہاں کر دیا، اب تو آپ نے مجھے قیدی بنا لیا ساری زندگی کے لیے۔ اور پھر بتلایا جب میں نکلا تھا اپنے گھر سے تو آپ کا دین، آپ کی یہ بستی کتنی ناپسندیدہ تھی میری نزدیک، لیکن آج حال یہ ہے کہ آپ کی شخصیت، آپ کی یہ بستی مدینہ اور آپ کا یہ دین جس کی آپ دعوت دے رہے ہیں، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مجھے محبوب ہے، اور ساری زندگی اسلام کی خدمت میں اس آدمی نے لٹا دی۔ یہ اثر اس کے اوپر کہاں سے ہوا؟ نماز مسلمانوں کی دیکھ کر، عبادت میں مشغولیت، اللہ رب العزت کی طرف رجوع مسلمانوں کا، یہ ساری چیزوں نے ایک کافر انسان کو جو بدترین دشمن تھا اسلام کا، اس پر یہ اثر کیا۔ آپ دیکھیں کہ ایک نجران کا ایک وفد آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کہاں کیا؟ مسجد میں۔ عیسائی لوگ ہیں۔ بات چیت ہوئی، اسلام کو سمجھا، بہت سارے سوالات کیے، آپ نے جوابات دیے۔ کہنے لگے کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ تو آپ نے کہا پڑھ لو، یہیں پڑھ لو، اسی مسجد میں پڑھ لو۔ کون سی مسجد ہے وہ؟ مسجد نبوی، بیت اللہ کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی مسجد، اللہ کے رسول کی مسجد،
جس کو اللہ کے رسول اور صحابہ کرام نے تعمیر کیا ہے، اللہ رب العزت نے جس کی تعریفیں کی ہیں قرآن میں، کس کو نماز پڑھنے کی اجازت دے رہے ہیں؟ عیسائیوں کو۔ اور اسی نبی کے ماننے والے آج ہم ہیں کہ اپنی مسجدوں کے باہر سائن بورڈ لگا رہے ہیں کہ اس مسجد میں غیر مذہب والے کا آنا منع ہے، اگر آیا تو وہ خود ذمہ دار ہوگا نتیجے کا۔ اور ٹائٹل ہمارے ساتھ کیا لگا ہوا؟ عاشق رسول کا۔ ہمارے رسول یہ کر رہے ہیں اور ہم یہ کر رہے ہیں، کوئی نسبت ہمارے عمل میں اور رسول اکرم کے عمل میں کوئی ہے؟ پھر کیا ہوا؟ آپ دیکھیں کہ 10 سال کے مختصر عرصے میں 8ویں سال میں مکہ فتح ہو گیا، اور مکہ فتح ہونے کے بعد جو کفر کا سب سے بڑا قلعہ تھا وہ ڈھہ گیا، ان کا جھنڈا جھک گیا، اور پھر اس کے بعد پورے عرب کے خطے سے کوئی قوت ایسی نکل کر نہیں آئی جو اسلام کو چیلنج کرے، مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہونے کی سکت کرے۔ حنین والوں نے آخری کوشش کی، لیکن اس کو بھی اللہ رب العزت نے رسول اکرم و صحابہ کرام کی عظمتوں کے سامنے پاش پاش کر دیا۔ بھائیو عزیزو، مسجد کا کردار بہت عظیم ہے اسلام میں، اور اس کے کردار پر ایک زمانے میں سعودی میں رسالت المسجد کے نام سے ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی، اور بڑے قیمتی مقالے اس میں علماء کرام نے پیش کیے تھے۔ ہمارے یہاں بھی ضرورت ہے کہ ایک کانفرنس اس انداز کی ہونی چاہیے کہ مسجد کا مقام و مرتبہ لوگوں کے سامنے اجاگر ہو کر آئے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بچوں کو قرآن شریف کی تعلیم کے لیے کسی مسجد میں انتظام کرتے ہیں تو بچے ہی ہوتے ہیں، اگر وہ بھاگ دوڑ رہے ہیں ادھر ادھر اور کوئی محلے والا آ گیا تو مولوی صاحب کو بھی ڈانٹ لگاتا ہے اور بچوں کو بھی۔ مسجد اس لیے ہوتی ہے، مسجد میں بھاگ رہے ہو۔ ارے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں عید کے دن صحابہ کرام جنگی کرتب دکھا رہے ہیں، حضرت عائشہ دروازے میں کھڑی ہیں، اللہ کے رسول ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ ان کے دوش مبارک سے دیکھ رہی ہیں، اور دیر تک وہ وہاں پر جنگی کرتب دکھا رہے ہیں، تلوار کیسے چلائی جاتی ہے اور کیسے بچا جاتا ہے۔ یہ کہاں ہو رہا ہے؟ مسجد میں ہو رہا ہے۔ آپ نے مسجد کو کیا کر دیا؟ دیگر ادیان کے لوگ جیسے اپنے عبادت خانوں کو بنا رہے ہیں، ویسے آپ نے کر دیا۔ اسلام نے یہ تصور مسجد کا نہیں رکھا ہے۔ مسجد یہ ہمارا پارلیمنٹ ہے، یہاں تمام فیصلے اسلامی سماج کے یہیں سے ہوں گے، اور یہاں کے جو ذمہ دار ہیں وہ علماء کرام ہیں۔ ان کی توجیہات کے بغیر کوئی بھی بات سماج میں جاری نہیں کی جائے گی، اور یہی وہ پلیٹ فارم ہے جہاں سے تمام بدعات کو ختم کرنے کے لیے پلاننگ کی جائے گی، علماء کرام کو ابھارا جائے گا، یہاں سے دعوت دی جائے گی، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے مسلمانوں کو تعلیم یافتہ بنایا جائے گا۔ آج کل ہمارے زمانے میں دیکھیے، اب ہمارے بہت سارے بھائی قریہ نگر ڈگر ڈگر پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ رب العزت ان کے جذبے کو اور بڑھائے۔ وقت لگا رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں، بڑی بڑی محنتیں اور کوششیں کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بھائیو، بہت بری حالت ہے مسلمانوں کی، مسلمانوں کو کلمہ نہیں آتا، مسلمانوں کو سبحان اللہ نہیں آتا، مسلمانوں کو الحمد نہیں آتی، تو ہم جا کر ان کو سکھا رہے ہیں۔ بات تو بڑی اچھی ہے اور یقیناً صحیح ہے، دیہات کے علاقے میں آپ چلے جائیے، مسلمانوں کو واقعی کلمہ نہیں آ رہا ہے، لیکن ذرا اس بات پر بھی غور کیا آپ نے کہ ان مسلمانوں کو کلمہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا کارستانیاں ہیں؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ وجوہات کیا ہیں؟ انہی مساجد کو ہم نے اپنے غیر ضروری کاموں کے لیے تو استعمال کیا، اور اسلام نے جو نظام مساجد ترتیب دیا تھا
اس کو ختم کر دیا۔ رسول اکرم نے سارا دین، یہ جو ہمارا منبر ہے اور یہ جو ہمارا محراب ہے، یہ جو مصلی ہے جس پر ہمارے ائمہ کرام نماز پڑھاتے ہیں، درس دیتے ہیں، یہیں سے دین پھیلایا ہے۔ آپ نے درس پر پابندی لگا دی۔ کوئی آدمی درس قرآن کرے، درس حدیث کرے، فوراً پابندی لگا دی جاتی ہے، نہیں کتاب ہوگی، درس قرآن نہیں ہوگا، درس حدیث نہیں ہوگی۔ اردو میں خطبہ سراسر ناجائز ہے، سنت کے خلاف ہے۔ اچھا جی، مسجد میں عورتیں بالکل ناجائز ہیں، فتنے کا باعث ہے۔ کوئی طریقہ، کوئی راستہ آپ نے تعلیم حاصل کرنے کا، دین سیکھنے کا باقی رکھا؟ چھوڑا آپ نے؟ سارے دروازے تو بند کر دیے۔ عورتیں ہمارے سماج کا آدھا حصہ ہیں۔ بچوں کو سب سے پہلے کلمہ پڑھاتا کون ہے؟ باپ نہیں پڑھاتا، ماں پڑھاتی ہے۔ نماز کون یاد کراتا ہے؟ ماں یاد کراتی ہے۔ اسلامی آداب و تہذیب سے کون واقف کراتا ہے؟ ماں کراتی ہے۔ اور ماں کے اوپر آپ نے پابندی لگا دی، وہ مسجد میں نہیں آئے گی، کہیں وعظ و نصیحت میں نہیں جائے گی، اور وہ خطبہ بھی نہیں سنے گی، عید میں بھی نہیں جائے گی۔ تو بتلائیے وہ دین کہاں سیکھے گی جو اپنے بچوں کو سکھائے گی؟ ہم نے مساجد کے کردار کو مسخ کر دیا، اس کو ایسا تباہ کیا کہ سارا سماج تباہ ہو گیا۔ اب ہم رو رہے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو کلمہ نہیں آ رہا ہے، تو ذمہ دار تو ہم ہی ہیں۔ یہ سب کیا کرائے تو ہمارا ہی ہے۔ جو نظام تھا رسول اکرم کا، مسجد جو کام کر رہی تھی، اس کو آپ نے ایک ایک کر کے بند کیا، الگ الگ بہانے پیش کر کے۔ پھر سے وہ نظام آپ قائم کیجئے جو رسول اکرم کے زمانے میں تھا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ صحابہ کرام سے پوچھتے، کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ کوئی بیان کرتا تو آپ اس کی تعبیر بتاتے، کسی نے نہیں دیکھا تو آپ فرماتے کہ میں نے دیکھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے، اور اس میں دین کی باتیں بتلاتے۔ اس طرح سے دین لوگ سیکھتے تھے۔ لوٹا ڈنڈا لے کے دنیا میں پھرتے نہیں تھے۔ دین سیکھنے کا بغیر کسی خرچ کے، بغیر اضافی اوقات کے سب سے اچھا ذریعہ یہ مسجد ہے۔ تو بات دوسری طرف نہ نکل جائے، میں اس بات کی طرف آتا ہوں کہ مسجد کی بنیادی حیثیت ہے اسلامی سماج میں، اور مسجد کی اس حیثیت کو ہمیں بحال کرنا چاہیے، اور اس کے سب سے پہلے ذمہ دار ہیں ائمہ مساجد۔ ائمہ مساجد کے سلسلے میں بھی ہمیں بیداری لانی چاہیے۔ بہت سارے ہمارے ائمہ مساجد، معاف کیجیے گا تھوڑی بات اگر تلخ ہو جائے تو، بعض متولیوں کی بیجا سختی کے باعث وہ اپنے دل میں ہی بہت ساری باتیں گھونٹ گھونٹ کے اور زہریلا لقمہ نگلتے رہتے ہیں، تال میل نہیں ہوتا۔ نئے فارغین آتے ہیں ہمارے یہاں مدارس میں، ٹریننگ کا کوئی نظام ہے نہیں۔ تمام محکموں میں، پولیس کا ہو، فوج کا ہو، ٹیچر کا ہو، ڈاکٹر کا ہو، انجینئر کا ہو، تمام میں ٹریننگ ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں علماء کے سلسلے میں کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی۔ تو آ جاتے ہیں یہاں پر، اتنے حساس ہوتے ہیں ہمارے بعض علماء کرام، اگر کسی متولی نے، کسی نمازی نے کوئی معمولی سی کوئی بات کہہ دی، مولوی صاحب نماز تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، تھوڑا مختصر کریں، تو اب وہ اگلے دن پڑھائیں گے تو آدھے گھنٹے کی نماز 4 رکعت کی پڑھائیں گے۔ اور اگر یہ کہہ دیا کہ مولوی صاحب بہت جلدی پڑھا رہے ہیں تو لمبی کر دی، کہا لمبی ہو رہی ہے تو اتنی جلدی کر دی کہ پتہ ہی نہیں چلا کب ختم ہو گئی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو متولی حضرات ہیں ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیے دعوت و تبلیغ کی اصل ذمہ داری علماء کرام ہی پر ہے، یہی اصل ذمہ دار ہے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، یہ امت جو ہے یہ علماء کرام ہی ہیں، یہی نائب رسول ہیں، یہی دین کے علمبردار ہیں۔ ہم مانیں یا نہ مانیں، ہم ان کا احترام کریں نہ کریں، ہم ان کی کھلی اڑائیں، ہم ان کا مذاق اڑائیں، ہم ان کو یوں چٹکیوں میں اڑائیں، کچھ بھی کریں، لیکن
یہ حقیقت ہے کہ دین اگر قائم ہے اور قائم رہے گا تو علماء کرام کی برکت ہی سے رہے گا۔ ہزار خرابیاں ہمارے اندر ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود دین اگر قائم ہے، مدارس اگر چل رہے ہیں، لوگ مسجدوں میں آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو یہ سارا کچھ علماء کرام کی محنتوں پر نربھر ہے۔ تو ہمیں جیسے امام کی تعظیم اور اس کا احترام کرنا چاہیے، ویسے ہی علماء کرام کا بھی، لیکن علماء کرام کو بھی اتنا حساس نہیں ہونا چاہیے کہ ایک لفظ کسی نے کہہ دیا تو اسی پر وہ تلملا اٹھے اور فوراً رد عمل ظاہر کر دیا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ہمارے درمیان و متولیان کے درمیان، ٹرسٹیان کے درمیان رابطہ اس طرح کا ہو کہ امام یہ سمجھے کہ یہ میرے فریضے میں جو میری ڈیوٹی ہے، میری ذمہ داری ہے، اس ڈیوٹی میں یہ میرے سہائک ہیں، مددگار ہیں، میں اپنی ڈیوٹی ان کی مدد کے سہارے انجام دے پاتا ہوں، تو وہ شکریہ کے مستحق ہیں ہمارے۔ اتنا سارا نظام کرتے ہیں اور مسجد میں لائٹ کا، پنکھے کا، اس کا اس کا اور تمام چیزوں کا ظاہر امام تو نہیں کر سکتا، یہ ٹرسٹیان ہی کرتے ہیں۔ تو آپس میں تال میل ہونا چاہیے، پیار محبت ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کا احترام کریں۔ ٹرسٹیان امام کا احترام کریں، ہمارے امام ہیں، قابل احترام ہیں۔ محلے کا کوئی آدمی بد دماغ آ کر امام کو اگر کچھ کہتا ہے اونچ نیچ، تو سارے ٹرسٹیان کو امام کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ اگر تجھے کوئی شکایت ہے تو ہم سے آ کے کہے امام صاحب کو ایک لفظ کہا تو خیریت نہیں ہوگی تیری۔ طریقہ یہ ہونا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ امام جو چاہے کرتا پھرے، لیکن یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ جس کے جو سمجھ میں آئے وہ امام کو کہہ دے۔ ادب، تہذیب، جس دین کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں اتنا بتلایا گیا ہے کہ کسی اور دین میں نہیں ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ اگر بڑوں کی تعظیم نہ رکھے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، تو اس کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ نہ وہ ہمارا ہے نہ ہم اس کے ہیں۔ وہ تو ہماری سیرت پر نہیں ہے، ہماری سنت پر نہیں ہے، ہمارے سکھائے ہوئے آداب پر نہیں ہے، اس نے اپنا طریقہ الگ ہی نکال رکھا ہے۔ تو بھائیو عزیزو، دونوں کام مل جل کر ہونے چاہیے۔ بات آگے چلتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ائمہ کے بنیادی اوصاف بھی بتلائے ہیں کہ امام کیسا ہونا چاہیے۔ آج کل تو ہمارے یہاں ٹرسٹیان امام کی تعین جب کرتے ہیں، رکھتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں؟ مولوی صاحب کچھ قرآن شریف پڑھیے۔ قرآن شریف پڑھا اس نے، آواز اچھی لگی، کہا کہ ٹھیک ہے۔ لیکن کیا رسول اکرم نے یہ معیار بتلایا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں بتلایا ہے۔ آپ نے تو فرمایا اجعلوا ائمتکم خیارکم، جو تم میں سب سے اچھے ہوں، تقوی، طہارت، پرہیزگاری، دینداری، ادب، تہذیب، اس کو امام بناؤ، اس کو امام بناؤ۔ اور ہم نے ان چیزوں کو ثانوی کر دیا ہے۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ ہماری مساجد میں اگر کوئی ڈڑکٹا آ کر نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو ہمارے بعض بزرگ اس کو پکڑ کے مصلی سے پیچھے کر دیتے تھے، پیچھے ہٹو، تم نماز پڑھانے کے اہل نہیں ہو۔ اور آج کل ہمارے یہاں عام یہ وبا ہے ائمہ کرام میں۔ تو کیا ہے کہ وہ جو تقوی کی بات رکھی تھی شریعت نے، خیار اور اچھے ہونے کی بات رکھی تھی، اس کو ہم نے اڑا دیا ہے۔ اب ہم اس کی آواز پر ریجھ رہے ہیں، اچھی لگ رہی ہے تو یہ امام صاحب بہت اچھے ہیں۔ تو یہ معیار نہیں ہے۔ تقوی، پرہیزگاری، نیکی، دینداری، حسن سلوک، حسن معاملہ، حسن کلام، یہ چیزیں معیار ہونی چاہیے امام کے لیے۔ ایک اور معیار بتایا، امام ایسا ہونا چاہیے کہ اگر وہ بات کہے تو اس کی بات لوگوں پر اثر کرے۔ فصاحت بیان کی کچھ نہ کچھ صفت اس کے اندر پائی جانی چاہیے۔ بات کہے تو صاف کہے، لوگ سمجھ جائیں کہ یہ کیا کہہ رہے۔
اب وہ کچھ کہیں اور لوگ کچھ سمجھیں تو ظاہر ہے کہ اپنے بنیادی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے۔ اسی کے ساتھ حکمت امام کے اندر بہت ہونی چاہیے۔ کسی نے کچھ کہا تو اب یہ دیکھے بات ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اگر غلط ہے تو اس کا انکار کرنا، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ طریقہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں کہ اس کے دل میں ایک بات پیدا ہوئی ہے، اس کو ہم کیسے نکال سکتے ہیں۔ تو حکمت دیکھیے، وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو اللہ رب العزت نے حکمت کی صفت عطا فرما دی، اس کو بہت بڑے خیر سے نواز دیا اللہ رب العزت نے۔ تو امام کے اندر حکمت ہونی چاہیے اور ہر ایک آدمی سے اس کے مرتبے کے اعتبار سے بات کرے۔ ایک آدمی بہت پڑھا لکھا بڑا کاروباری آدمی ہے، وہ کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس پر خصوصی توجہ دے، اور ایک عام آدمی ہے جس کو دین سے تعلیم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اس کے دماغ میں ایک بات آئی، کہیں سنی تھی، اس نے آ کے یہاں پر کہہ دی، تو کیا اس پر بھی اتنی ہی توجہ دے گا؟ نہیں، ظاہر ہے کہ یہ اتنی توجہ کا مستحق نہیں ہے۔ تو سب کو بیلنس بنا کر چلنے کی کوشش کرے۔ اور امام کے لیے کبھی یہ ضروری نہیں ہوتا، نہ کسی عالم کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب سوال کیا جائے اس سے فوراً اس کا جواب دے، نہیں دے گا تو یہ مانا جائے گا کہ ان کو کچھ نہیں آتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کو نہیں آ رہا ہے یا مناسب نہیں آ رہا ہے، جواب تو آ رہا ہے، لیکن مناسب الفاظ اور مناسب اس کا کوئی موقع آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ کہیے کہ ٹھیک ہے عصر میں بات کریں گے آپ سے۔ ظہر میں اس نے کہا ہے تو عصر میں بات کریں گے۔ اتنی دیر میں آپ اس کو اچھی طرح سے اس مسئلے کو دیکھ لیجئے، کسی عالم سے ڈسکس کر لیجئے، پوچھ لیجئے کسی تجربہ کار سے، ایسا ایسا مسئلہ آیا ہے، اس میں کیا کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ 2 دن کے بعد آپ کے اس سوال کا جواب دیں گے، اس میں کوئی خرابی ہے؟ کوئی خرابی نہیں ہے۔ ہمارے ائمہ کرام نے، علماء اعظام نے لا ادری کو بھی علم قرار دیا ہے۔ لا ادری، میں نہیں جانتا، یہ بھی علم ہے، کم سے کم یہ تو جانتا ہے کہ یہ مسئلہ مجھے نہیں معلوم۔ اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ مسئلہ مجھے نہیں آتا ہے۔ آکس کے ندانت و بدانت کے بدانت در جہل مرکب ابد الدہر بمانت، نہ جانتے ہوئے بھی عالم بننے کا ناٹک کرتا ہے اور غلط مسئلے بتلا دیتا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے اس کو۔ تو تعنی، صبر، سکون اور مناسب وقت کا انتخاب کرے، کب یہ بات کہی جائے۔ اس طرح کی بات بہت سارے لوگوں کے دل میں ہے، لہٰذا ایسے موقع پر کہی جائے یہ بات کہ کئی لوگ سوال کرنے نہیں آئے، ایک بار کہہ دی جائے، سب لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ آپ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی آیا اور مسجد میں پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ کرام دوڑے، ارے یہ کیا کر رہا ہے؟ سب لوگ فَزَبَرُوهُ، سارے لوگوں نے اس کو ڈانٹنا شروع کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا چھوڑو رہنے دو۔ اس نے پیشاب کر لیا اچھی طرح سے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے پانی منگوایا اور اس پیشاب پر آپ نے پانی بہا کے اس کو زائل کرا دیا۔ دیکھیے کیا ہے کہ آپ اسوا ہیں ہمارے لیے۔ اب اگر اس آدمی کے جیسے سارے صحابہ کرام ڈانٹ رہے تھے، اب وہ کیا کرتا ہے؟ یا تو ایسے ہی کھڑا ہو جاتا ہے، یا وہ مسجد سے نکل کے جاتا۔ اور پیشاب ایک آدمی جب شروع کر دیتا ہے تو مشکل ہے اس کو روکنا، تو ساری مسجد گندی ہو جاتی، نہیں تو اس کے کپڑے گندے ہو جاتے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے تحت کہا کہ نہیں، اس کو پیشاب کر لینے دو۔ پیشاب کر لیا اس نے، پانی سے وہ گندگی آپ نے بہا دی، اور پھر اس کے بعد اس کو بلایا اور فرمایا کہ ان هذه المساجد لم تبن لهذا، یہ مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئی ہیں کہ آپ یہاں پیشاب کریں، یہ تو تلاوت قرآن کے لیے، نماز کی ادائیگی کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں حدیث میں کیا ہے اس کے بارے میں؟
اس کو رسول اکرم کا یہ اسوہ اتنا پسند آیا، دعا کرنے لگا اے اللہ میرے اوپر رحم فرما، محمد کے اوپر رحم فرما، اور ہمارے ساتھ کسی کو شریک مت کر۔ یعنی محبت اس کے دل میں جو آپ کی طرف سے ہوئی، وہ کیسا عجیب عمل ہے۔ تو ہمارے اندر بھی کوئی بچہ ہے، کوئی اور ہے، اس طرح کی کوئی حرکت کر رہا ہے، تو آپ جلد بازی میں اسے، جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں، موبائل کا عام وہ ہے، لکھا بھی رہتا ہے موبائل بند کر دیں، یہ کر دیں، پھر بھی کسی کا کھلا رہتا ہے۔ تو کیسے نالائق لوگ ہیں، مسجد میں موبائل لے کے آ جاتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے اور ویسا ہوتا ہے، اور جو آدمی زیادہ ہی اس پر ٹوکا ٹاکی کرتا ہے۔ ایک صاحب نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک صاحب بزرگ تھے، پرانے نمازی تھے، تو موبائل کو لے کے ہمیشہ ہر دوسری تیسری نماز میں ان کا وعظ ہوتا رہتا تھا۔ ایک بار انہی کا موبائل بولنے لگا، اب کیا کریں؟ وہ تو سب کو برا بھلا کہتے تھے، کہنے لگے لوگ بھی کیسے عجیب پاگل ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ نماز کا وقت ہے۔ برائی اپنے اوپر نہیں، وہ بھی لوگوں کے اوپر ڈال دی۔ بھائی تو اپنے کو جیسے آپ سمجھ رہے ہو ایسے ہی دوسرے کو سمجھو۔ تو مسجد میں جو نظام ہونا چاہیے، سب سے بڑی چیز ہے کہ متولی اور امام وقفے سے بیٹھک کرتے رہیں۔ تربیتی نظام، دعوتی نظام، تعلیمی نظام اور تہذیبی نظام، زبان اردو کی تدریس کا نظام، ہماری تہذیب اور ہماری تاریخ کیسے باقی رکھی جائے اس کا نظام، یہ ساری چیزیں آج کے زمانے میں ہر ضرورت سے زیادہ ضروری ہو رہی ہیں۔ ہمارا سماج اردو کی تعلیم سے باہر ہو رہا ہے، اور اس کو ہمیں باقی رکھنا بہت ضروری ہے۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔